سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ یہاں سب سے کیا مراد ہے؟ جناب آدم ہیں، جناب حوا ہیں اور ان کی ذریت، آنے والی نسلیں، سب کو مجموعی طور پر گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تم دو نہیں ہو بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں اولاد آدم ہوگی، سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن ساری کی ساری بات کا خلاصہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم اور حوا اور ان کی جو نسلیں آنی تھی فرمایا کہ سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، رہنمائی آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا، جو اللہ کی طرف سے رہنمائی تمہارے پاس آئے گی، جو اس کے پیچھے چلے گا، اس کا اتباع کرے گا، اسے فالو کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ میں، ایسی حالت میں لے جائے گا کہ جہاں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے ان دونوں حالتوں میں؟ خوف کسی آنے والی چیز کی ٹینشن سے ہوتا ہے، کوئی آنے والا خطرہ، کوئی آنے والی ناگوار صورتحال انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خطرہ مجھ پہ آ سکتا ہے، تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ اور جو کسی گزشتہ چیز کے ہاتھ سے چلے جانے پر کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں، غم جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کہ اگرچہ غم بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ تو یہ دونوں کیفیتیں، یعنی نہ مستقبل کی کوئی پرواہ اور فکر ہوگی، نہ گزشتہ پہ کوئی پچھتاوا اور کوئی غم ہوگا۔ مکمل سکون اور خوشی کی کیفیت جنت کے لیے جنت میں مومنوں کو دی جائے گی۔ لہٰذا آپ سنتے ہیں روایات میں کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضربت لگی تھی تو جب دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو مولا نے فرمایا تھا کہ گریہ نہ کرو، تسلی دی تھی، اور پھر ایک جملہ فرمایا تھا اپنے بچوں سے اور کہا تھا کہ اس کے بعد تمہارا باپ کوئی غم نہیں دیکھے گا، اس کے بعد تمہارے باپ کو، کیوں؟ اسی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا انہیں اور نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی آنے والی چیز کی پرواہ، نہ کوئی گزشتہ چیز کی۔ جس طرح شہداء کے بارے میں قرآن نے کہا ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ قرآن نے بات کیوں کہی تھی کہ کفار سمجھتے تھے کہ مر گیا تو بندہ ختم، اور انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ منافق کہتے تھے ہمارے پاس رہ جاؤ، نہ جاؤ رسول اللہ کے ساتھ۔ تو جو لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے میدان جنگ میں، خاص طور پہ جنگ احد میں یہ آیات نازل ہوئی، جنگ احد کے بعد، چونکہ بہت سارے مسلمان، تقریباً 72 مسلمان شہید ہوئے تھے وہاں پر، تو یہ اب ان کو طنز کرتے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا مت جاؤ، ایسے ہی تم نے جانیں گنوائی اپنی، ان لوگوں نے فلان، تو مسلمانوں کو اس سے پریشانی ہو رہی تھی۔
تو خداوند عالم نے پھر تاکید فرمائی کہ ہرگز اسے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے اسے مت کہنا کہ مر گیا ہے جو تم موت کو سمجھ رہے ہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیفیت کیا ہے ان کی؟ یہ سورہ آل عمران میں 4 جز میں یہ آیات ہے۔ کیفیت کیا ان شہداء کی؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اس پر خوش ہیں۔ فرحین، فرحت، خوش ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود خوش ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشخبری دے رہے ہیں ان کو کہ جو انہی کے راستے پر ہیں لیکن ابھی قتل نہیں ہوئے، خدا کے راستے میں زندہ ہیں، ان کو وہ خوشخبریاں دے رہے ہیں کیا؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ یہاں جہاں ہم پہنچے ہیں نہ ہمیں کوئی خوف ہے نہ ہمیں کوئی غم ہے، ایسی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو یہ کیفیت ہے کہ جو خداوند عالم فرما رہے ہیں وہاں پر خاص شہداء کے بارے میں، اور اوورآل جو اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب ہوگا تو خداوند عالم یہ فرما رہا ہے اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایک سائیڈ جو ہدایت کو فالو کریں گے۔ اب توجہ کریں، یہ قرآن میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو لفظ ایک دوسرے کے مد مقابل اپوزٹ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں ان پر خاص توجہ ہونی چاہیے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی۔ اب یہ کفر اور تکذیب کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ فالو کرنے کے مقابلے میں، یعنی فالو نہ کرنا، مخالف سمت میں چلنا۔ اللہ نے کہا اس راستے پر چلو، کسی اور راستے پر چلنا، اس میں سے بو آتی ہے کفر کی اور تکذیب کی۔ ایک دفعہ بندہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں جو اللہ نے کہا، میں قرآن کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، ایک دفعہ یہ کہتا ہے۔ ایک دفعہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی بات مانتا نہیں ہے، اب اس کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ وہ قرآن کی بات نہیں مانتا۔ یہ کفر عملی ہے۔ اسی طرح تکذیب، جھٹلا دینا، کوئی کہے نعوذ باللہ، کہے یہ اللہ کا رسول جو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ تکذیب ہے۔ اور ایک دفعہ اس کا عمل ایسا ہو کہ جس سے آیات کی تکذیب ہو رہی ہو، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں کہ اتنے خطرناک کام اللہ نے کہا جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا دوں گا، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں، وہ جا رہا ہے۔ گویا اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس نے کوئی لفٹ نہیں کروائی اس آیت کے، ان آیات کے میسج کو۔ بس یہاں پر کفر اور تکذیب کس کے مقابلے میں آئے ہیں؟ اتباع کے، فالو کرنے کے مقابلے میں آئے ہیں۔ اور قرآن میں زیادہ تر ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم اصلاً قبول نہیں کرتا فقط زبانی ایمان لانے پر کوئی اکتفا کرے، اسے قبول نہیں کرتا۔ ویسے لوگوں نے بنا لیا، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو زبانی ایمان کہنا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اس کے ساتھ اس کا عمل اس کی گواہی نہ دے رہا ہو، قرآن مجید اسے قبول نہیں کرتا۔ کہتا یہ اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا اگر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس طرح ترک کیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہی اصحاب النار ہے۔ اصحاب النار یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، اصحاب النار یعنی آگ کے ساتھی جو آگ میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔